أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ زمین کے ذرات سے زیادہ، بارش کے قطرات سے زیادہ درود و سلام سید الاولین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر۔ بھائیو، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا کر کے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہماری طرف مبعوث ہو کر کے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں آتا ہے تو اس کی قوم کے، اس کی امت کے ذمے کچھ نہ کچھ حق ہوتے ہیں اس نبی کے متعلق۔ تو ہمارے اوپر بھی حق ہے نبی علیہ السلام کے۔ وہی 3-4 حق آج کے جمعۃ المبارک کے اندر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا حق اور جو پہلی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو آقا علیہ السلام کا پہلا حق ہے ہمارے ذمے، وہ یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام پہ ایمان لے کر کے آئے۔ صرف نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کر دینا یا آقا علیہ السلام کی شان کے نعرے لگا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مومن مسلمان کا حق ہے کہ وہ آقا علیہ السلام پہ ایمان لے کر کے آئے۔ الحمدللہ ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں مسلمان، ہم ایمان رکھتے ہیں نبی علیہ السلام پہ، لیکن ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ ایمان کس طرح لانا تھا؟ اللہ کا قرآن ہے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اگر تم ایمان ایسے لاؤ گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے تھے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم ہدایت یافتہ بنو گے۔ ایمان ویسے لانا پڑے گا جیسے رسول اللہ کے صحابہ لے کر کے آئے تھے۔ صرف نبی علیہ السلام کی شان کو مان لینا کافی نہیں ہے۔ آقا کی شان کا اعتراف تو مکے کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر نے جب سب سے پہلے صفا پہاڑی کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر کے سارے مکے والوں کو جمع کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ مکے والوں بتلاؤ، 40 سال کا عرصہ تم نے گزارا، کیف وجدتمونی، مجھے کس طرح پایا ہے؟ سارے مکے کے لوگ کہتے ہیں انت الصادق والامین، اے آقا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال ہم نے گزارے، آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ جب نبی علیہ السلام ہجرت کرنے کے لیے گئے تھے، ہجرت کی رات مشرکین نے پلائن بنایا تھا، ابو جہل نے، کہ ایک ایک قبیلے کا فرد اکٹھا کرو اور رسول اللہ کو قتل کر دو۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹایا تھا اور کیا کہا تھا کہ علی، ہم ہجرت کر رہے ہیں،
میرے پاس لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، تم وہ امانتیں صبح لوگوں کو لٹا دینا اور پھر ہجرت کر کے مدینہ آ جانا۔ اب یہ جان کے دشمن ہے، کافر ہے، لیکن یہ جانتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ رہے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں محفوظ رہے گا۔ وہ آقا علیہ السلام کے حسن کے بارے میں اختلاف نہیں کیا کرتے تھے، صرف ان کا ایک اختلاف تھا اور وہ یہ تھا کہ اس پہ ایمان لے کر کے آئے یا نہ لے کر کے آئے۔ تو ایمان لانا سب سے پہلی ذمہ داری ہے ہماری۔ ایمان ہم رکھتے تو ہیں لیکن ایمان ہمارا بڑا کمزور ہے۔ وہ کس طرح؟ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے قرآن نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اور بس قاری صاحب معاشرہ کیا کہے گا؟ ہمیں پتہ تو ہے کہ داڑھی رکھنی ہے لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ تو ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے پہ اللہ سخت عذاب دیتے ہیں، لیکن کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، آگے ایمان کیسے لانا تھا؟ اللہ نے قرآن میں تعلیم دی تھی کہ جس طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تب ایمان قبول کروں گا۔ اب صحابہ کے ایمان پہ چھوٹی سی نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، نبی علیہ السلام کو معراج کروایا۔ آقا خود بیان کرتے ہیں میں رات کو بستر پہ لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے، خلاف معمول آئے، دروازے سے نہیں آئے، چھت پھاڑ کر کے آئے، مجھے اٹھایا اور چھت کے اوپر سے لے گئے۔ اب یہ بات انسان کی عقل میں نہیں آتی لیکن اللہ کے نبی نے بتلائی ہے، رسول اللہ نے بتلائی ہے، قرآن میں آیا ہے۔ تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تیرا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، تیرا یہ حق ہے اور تیری یہ ذمہ داری ہے۔ جو قرآن میں آ گیا، جو پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، اسے حق اور سچ ماننا ہے۔ اب آئیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کعبے میں لایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، میرے دل کو نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر واپس رکھا گیا، اوپر ہاتھ جبریل نے پھیرا، میرا سارا آپریشن ٹھیک ہو گیا، مجھے براق سواری پہ بٹھایا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں براق برق سے ہے نا، برق کا معنی ہوتا ہے بجلی، وہ سواری اتنی تیز تھی کہ آقا فرماتے ہیں جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں اس سواری کا قدم جاتا تھا۔ جب میں سواری پہ بیٹھا نا تو جیسے گھوڑا اڑی کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ براق نے تھوڑی سی اڑی کی، جبریل نے اس کی کمر پہ تھپکی دی اور فرمایا اے براق تو جانتا نہیں تیری کمر پہ کون سوار ہے؟ یہ آقا علیہ السلام تیری کمر پہ سوار ہے، جو دونوں جہانوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ ان کا نام ہے۔ اے براق تیری پیٹھ پہ یہ سوار ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے جب یہ بات کہی اس سواری کے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے لے کر کے وہ چلنے لگی۔ 40 دن کا سفر تھا بیت اللہ سے لے کر کے بیت المقدس تک۔ آقا فرماتے ہیں مجھے بیت المقدس میں لایا گیا، میں نے سارے انبیاء وہاں جمع تھے، ان کی امامت کروائی، پھر یہیں پہ بس نہیں، مجھے پہلے دوسرے تیسرے ساتویں آسمان تک لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، مجھے جنت دکھائی گئی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے، جہنم کی آگ کو دیکھا، جہنم میں جلتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا۔ اور آقا فرماتے ہیں پھر میں واپس بھی آیا اور ابھی تک رات ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ انسان کی عقل میں بات نہیں آتی۔ رسول اللہ صبح ہوئی کعبہ میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ابو جہل اور لوگ کافر نبی علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ آ جاتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ آج کیا نئی تازی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں مجھے رات کو یوں اللہ نے معراج کروائی اور میں راتوں رات واپس آ گیا۔
یہ سارے ایک دوسرے کی منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات تو اپنے صحابہ کے سامنے کہے گا؟ کہا ہاں، ایک کے سامنے بھی کہوں گا، دو کے سامنے بھی کہوں گا، ہزاروں کے سامنے بھی کہوں گا۔ اگر اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے میں سب کو بتلاؤں گا۔ ابو جہل بڑا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اب بات بن گئی۔ سب سے پہلے جاتا ہے، سب سے پہلے صحابی کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت ابو بکر باہر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کو کہتا ہے ابو بکر یار ایک بات کو بتلانا۔ ابو بکر بتلا، اگر کوئی شخص کہے میں راتوں رات بیت المقدس سے لے کر کے بیت اللہ کا سفر کیا ہے، کیا یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ابو بکر کہنے لگے نہیں، 40 دن کا سفر ہے، ایک رات میں کیسے طے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا پھر اس سے آگے اگر وہ بندہ کہے میں آسمان پہ گیا اور پھر زندہ واپس بھی آ گیا، ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل تو نہیں مانتی۔ کہنے لگے پھر یہی بات ہم تجھے سمجھاتے ہیں، وہ تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ یہ بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ابو بکر نے جب یہ الفاظ سنے کہ یہ بات میرے پیغمبر نے کہی تھی تو ابو جہل کو درجدار آواز میں کہا تھا کہ ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم اگر کوئی اور کہے تو غلط ہو سکتا ہے، اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے لوگ مانے نہ مانے، عقل مانے نہ مانے، لیکن ابو بکر کا ایمان ہے اگر محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو ایسا ہوا ہے۔ آقا نے حق فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے۔ میرے رب کو آسمان پہ بڑی ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ اے نبی گواہ ہو جاؤ، آج سے آسمان پہ ابو بکر کا لقب صدیق رکھ دیا گیا ہے۔ یوں ہی صدیق کے لقب نہیں ملے ان کو یوں ہی صدیق کے لقب نہیں ملے۔ لوگوں کو یوں نبی علیہ السلام کی تصدیق کیا کرتے تھے کہ جو بات آقا علیہ السلام کے منہ سے نکل آئے بغیر چون چرا کے وہ مان لی جائے۔ جو والدین کچھ کہیں، دنیا کچھ کہے، امام کچھ کہے، لوگ کچھ کہے، جب تیرے پاس رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات کو سر تسلیم خم کر کے آقا علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ حضرات اور ان کی بیٹی سیدہ صدیقہ، باپ بھی صدیق ہے اور بیٹی بھی صدیقہ ہے۔ آقا علیہ السلام رات کو لیٹے ہوئے ہیں، ماں جی عائشہ کی باری ہے، گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اماں جی عائشہ سونے والی ہے، ابھی سوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اٹھتے ہیں، باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ ماں جی بھی انسان تھی، دل میں خیال آیا کہ آج تو میری باری ہے، شاید رسول اللہ کسی اور بیوی کے گھر تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر سے نکلے، ماں جی عائشہ بھی پیچھے پیچھے نکل آئی۔ نبی علیہ السلام جنت البقیع میں آئے، شہدائے احد کے لیے دعائے مغفرت کی اور آقا علیہ السلام نہ واپس گھر میں آئے اور دیکھا کہ آگے آگے کوئی جا رہا ہے۔ اماں جی عائشہ نے دیکھا نا کہ رسول اللہ پیچھے آ رہے ہیں تو وہ تیز ہو گئی، نبی علیہ السلام بھی تیز ہو گئے۔ اماں جی عائشہ دوڑ کر کے نا گھر آئی اور گھر آ کے نا لیٹ گئی اور رسول اللہ کو یوں محسوس کروایا کہ جیسے حضرت عائشہ سو رہی ہے، لیکن وہ بھاگ کے آئی تھی تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، بس ویسے ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عائشہ تم بتلا دو یا نبأنی العلیم الخبیر، یا پھر مجھے اللہ بتلا دے گا جو دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ تو ماں جی عائشہ نے نا ساری بات بتلا دی کہ آقا آپ گھر سے نکلے تھے تو میرے دل میں خیال آیا کہیں کسی اور بیوی کے گھر نہ تشریف لے کے جا رہے ہو، تو میں انسان تھی آپ کا پیچھا کیا۔ نبی علیہ السلام نے وہاں ایک بات کی تھی، حدیث سنن نسائی میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ جب تم لیٹی ہوئی تھی تو تم بے ساختہ لیٹی ہوئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تمہارے جسم سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، آسمان سے جبریل اترے تھے، دروازے پہ آئے تھے، تمہارا کپڑا ہٹا ہوا تھا، عائشہ تم سے حیا کرتے
ہوئے فرشتوں کا سردار جبریل دروازے پہ کھڑا رہا، اندر نہیں آیا۔ لوگوں ماں جی عائشہ کون ہے جن کا حیا آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، لیکن آج کچھ لوگ ان کے ایمان پہ شک کیا کرتے ہیں۔ یہ بدبخت ماں عائشہ کو گالیاں نکالا کرتے ہیں، لیکن ان کا مقام کیا ہے کہ آسمان کے فرشتے ہو، فرشتوں کا سردار جبریل امین ہو، ماں جی کے جسم سے کپڑا ہٹا ہو تو وہ حیا کرتے ہوئے اندر نہ آئے کہ ماں جی کا کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ لوگوں حضرت نبی علیہ السلام اماں جی عائشہ کو بتلانے لگے کہ دروازے سے جبریل نے مجھے آواز دی، یا رسول اللہ باہر آؤ، جنت البقیع میں جانا ہے، شہداء کے لیے دعائے مغفرت کر لی ہے۔ اے عائشہ، جب جبریل نے مجھے آواز دی، وہ آواز اللہ نے مجھے سنا دی، تمہیں نہیں سنائی۔ میں نے جبریل کو آگے سے جواب دیا کہ جبریل ابھی تم دروازے پہ ٹھہرو، عائشہ سو رہی ہے، میں عائشہ کو سلا کر کے آتا ہوں۔ تو اے عائشہ، میرا جواب اللہ نے جبریل کو سنا دیا، تمہیں نہ سنایا۔ اب اگر اماں جی عائشہ عقل میں سوچتی کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، دروازے سے کوئی آواز دے، میں بھی آپ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، آقا آپ کو آواز سن گئی، مجھے بھی تو سننی چاہیے تھی نا۔ نہیں اللہ کی قسم، بلکہ ماں جی نے فرمایا، آقا والذی بعثک بالحق، آقا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر کے بھیجا ہے، آقا جو آپ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے اور حق فرمایا ہے۔ پھر ان کو صدیقہ کے لقب ملا کرتے تھے۔ حضرات کو پہلا حق کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام پہ ایمان لے کر کے آئے، اور ایمان ایسے لائے جیسے رسول اللہ کے صحابہ لایا کرتے تھے۔ دوسرا حق کیا ہے ہمارے ذمہ؟ جب ہم نبی علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، اس کے بعد پھر سب سے زیادہ محبت بھی رسول اللہ سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے تو نبی علیہ السلام سے کرنی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کا ہماری کا حقدار ہے تو وہ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لوگوں اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک تم اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ اور سارے لوگوں سے بڑھ کر کے میں محمد سے محبت نہ کر لو، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے۔ نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے اپنے والدین سے بڑھ کر کے۔ آج ہم حدیث سناتے ہیں نا، قاری صاحب حدیث تو ہے لیکن گھر والے نہیں مانتے، ماں باپ نہیں مانتے۔ اور قاری صاحب اگر کسی کو بتلایا جائے یار آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سلفی بھائی ہے، تو یہ شریعت کے حرام کردہ کام کیوں کرتے ہو؟ وہ قاری صاحب بس بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو، بچوں کے ہاتھوں یہ کر لیا۔ اور کچھ لوگوں کو حدیث سنائی جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، حدیث کو مان لیا، سنت پہ عمل کر لیا، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے پیغمبر نے بھی یہی تین باتیں کہی تھی کہ لوگوں ایک طرف تمہاری سوچ ہو، دوسری طرف رسول اللہ کی حدیث ہو، ایک طرف تمہاری رائے اور سوچ ہو، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی سنت ہو، ایک طرف تمہارے والدین کی سوچ ہو، ایک طرف تمہارے والد اور بچے ہو، دوسری طرف میرے پیغمبر کی حدیث آ جائے۔ اگر تم بچوں کی بات مان لو گے تو پھر یاد رکھنا تمہیں رسول اللہ سے محبت نہیں ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، اپنے ایمان کو مکمل کرنا ہوگا، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، ان کے یمن کے رہنے والے ہیں، کسی نے اغوا کر لیا اور عکاظ کی منڈی میں بیچ دیا۔ اس وقت انسان بھی یوں
بکا کرتے تھے جیسے آج جانور بکا کرتے ہیں، یوں ہی انسانوں کی بھی بولیاں لگا کرتی تھی جیسے آج جانوروں کی لگا کرتی ہیں۔ حضرت زید کو بیچ دیا، حضرت خدیجہ کے کزن نے خرید لیا، انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ حضرت خدیجہ کی شادی رسول اللہ سے ہوتی ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو تحفۃً دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کے ساتھ بڑا کریمانہ انداز اپنایا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی محبت اور شفقت دی۔ کچھ وقت گزرا نا، کچھ سال گزر گئے تو یمن کے لوگ بیت اللہ میں آئے حج یا عمرہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے دیکھا بیت اللہ میں حضرت زید کو، تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یار یہ نوجوان دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ وہ سب نے دیکھا نا تو کہنے لگے یہ تو اپنے حارثہ کا بیٹا زید ہے جو اغوا ہو گیا تھا، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے پتہ کیا تو بتلایا گیا یہاں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمی ہے، یہ اس کا غلام ہے۔ وہ گئے یمن میں، حضرت زید کے والد کو بتلایا حارثہ کو کہ خوش ہو جا تیرا بیٹا مل گیا ہے، وہ مکے کے اندر بیت اللہ میں محمد رسول اللہ کے ہاں غلام ہے۔ تو اب ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، تو سب تصور کی دنیا میں اپنے گھوڑے ذہن کے دوڑائیے اور سوچئے اتنے سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا ہو، ایک باپ اور ماں کو، بھائیوں اور چچاؤں کو خبر مل جائے کہ ہمارا بیٹا مل گیا ہے، تو کیا رات کو ان کو نیند آئی ہوگی؟ قطعاً نہیں آئی ہوگی۔ انہوں نے مال دولت جمع کیا، سونا چاندی جمع کی، ایک بھائی، ایک باپ اور چچا، یہ تین آدمی آئے نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے بارے میں بڑا سنا ہے، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، یہ جو زید ہے نا تمہارا غلام، یہ ہمارا بیٹا ہے، کسی نے اغوا کر لیا تھا اور منڈیوں میں بیچ دیا، اب یہ آپ کے پاس ہے، ہمارا بیٹا ہے، آپ نے خریدا ہوگا، جتنے میں خریدا ہے ہم ڈبل قیمت ادا کرتے ہیں، ہمارا بیٹا واپس کر دو۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تمہارا بیٹا ہے نا زید تو پھر اسے بلا لیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے گا تو میں مال دولت نہیں لوں گا، تمہارے ساتھ ویسے ہی چلا جائے، اور اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے گا تو میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا نہیں، یہاں سے نکالوں گا نہیں۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا نا کہ آپ اچھے ہیں، اب آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کو اس سے بھی زیادہ کہیں اچھے ہیں، آپ نے ہم سے مال و دولت بھی نہیں لیا۔ حضرت زید کو آواز دی نبی علیہ السلام نے، حضرت زید آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے پوچھا زید اس کو پہچانتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا والد ہے، یہ میرا بھائی ہے اور یہ میرا چچا ہے۔ اپنے باپ کے گلے ملے، اتنے سالوں کا بچھڑا ہوا بیٹا اتنے سالوں کا بچھڑے ہوئے بھائی سے ملتا ہے، باپ سے ملتا ہے، آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، کچھ دیر بیٹھے رہے، گلے سے لگاتے رہے، باپ بیٹے کو چومتا ہے، اور نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں زید پتہ ہے یہ کدھر آئے ہیں؟ یا رسول اللہ کدھر آئے ہیں؟ کہا زید یہ تجھے لے جانے آئے ہیں۔ کہا آقا مجھے لے جانے آئے ہیں؟ ہاں آقا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ہاں زید یہ مجھے لے جانے آئے ہیں۔ زید کہنے لگے اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میری ماں کی محبت ایک طرف، باپ کی محبت ایک طرف، قبیلہ اور خاندان ایک طرف، آقا اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا۔ باپ حیران رہ جاتا ہے، زید وہاں تیری مال اور جائیداد ہے، وہاں تیری بوڑھی ماں جس نے رو رو کے پتہ نہیں کیا حال کر لیا ہے، تجھے ماں کا احساس نہیں ہے، تجھے باپ کی محبت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جناب زید کہتے ہیں اے ابا سن لے، اللہ کی قسم ماں کی محبت، باپ کی محبت، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کی محبت، رسول اللہ کی محبت پہ قربان ہے، میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کے ہاں سے نہیں جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے سنا، زید کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ میں لے آئے اور فرمانے لگے لوگوں گواہ ہو جاؤ، آج سے میں نے زید کو آزاد بھی کیا ہے، اور آج سے زید میرا بیٹا ہے، میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ ایسی محبت نبی علیہ السلام سے جو اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، بیوی بچوں سے بھی زیادہ ہو، مال و دولت سے بھی زیادہ محبت
رسول اللہ سے کرنی ہے۔ ایک اور محبت کا نمونہ دیکھیے، غزوہ احد ہے، یہ اسلام کی دوسری جنگ ہے۔ اس کی کیفیت یوں ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، سامنے دشمن ہے، پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جسے درہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے 50 تیر اندازوں کو وہاں درے پہ کھڑا کر دیا، فرمایا ہمیں فتح ہو شکست ہو، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، سامنے ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے، دشمن کا خطرہ پیچھے سے ہے، تم پیچھے سے کور کرنا، درہ نہ چھوڑنا، ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم یہ درہ نہ چھوڑنا۔ میرے صحابہ یہ 50 تیر انداز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کافروں سے لڑا دیا، کافروں سے صحابہ لڑے، کافروں کو شکست ہو گئی، کافر بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا نا جو درے پہ کھڑے تھے کہ کافر کو اب بھاگ گئے ہیں، وہ نیچے اترنے لگے۔ ان کے جو امیر تھے نا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کی بات کی مخالفت نہ کرو، اے صحابہ رک جاؤ، آقا نے کیا کہا تھا، فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ آپس میں اختلاف ہو گیا، صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، وہ کہنے لگے دیکھو نا دشمن کتنی دور بھاگ گیا ہے، اب دشمن کا کیا خطرہ ہے۔ جب یہ 39 نیچے آگے 11 مجاہد کھڑے رہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تو وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان ہیں، اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بڑے دور اندیش صحابی تھے، یہ جنگی مہارتوں میں بڑی کمال درجہ مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ راستہ خالی ہے، گھوڑے لیے کچھ دستے لیے گھوڑوں کے، اور صحابہ سے پیچھے سے حملہ کر دیا اور دوسرے لوگوں کو کہا آگے سے حملہ کر دو۔ جب دونوں طرف سے صحابہ پہ حملہ ہوا، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور اعلان ہوا جنگ میں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جو صحابہ کے پاؤں جمے تھے، جب نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کانوں میں پڑی، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، صحابہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، جان کی بازی لگا رہے تھے، اب تو نبی علیہ السلام نہیں رہے۔ صحابہ نے دوڑنا شروع کر دیا، رسول اللہ ایک خیمے میں ہے، 11 یا 12 صحابہ آقا کا دفاع کر رہے ہیں۔ کافروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس خیمے میں ہے، کافروں کا بڑا لشکر، بڑا جتھا نبی علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کی طرف آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام ان 12 صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے صحابہ بتلاؤ آج میں محمد کے لیے کون اپنی جان کی بازی دے گا۔ سارے صحابہ اللہ کی قسم یہ 11 اور 12 صحابہ کھڑے ہیں خیمے کے ارد گرد۔ کسی ایک نے بھی نہیں سوچا کہ میرے تو بوڑھے ماں باپ ہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا آقا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سامنے موت حقیقی ہے، نظر آ رہی ہے، آقا میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ کی قسم یہ 12 ہاتھ اپنی تلواروں کو لے کر کے بلند ہو جاتے ہیں، آقا مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے لیے لڑوں گا، آقا مجھے اجازت دیجئے میں اپنی جان قربان کروں گا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں ایک ایک صحابی جاؤ اور دور جا کر کے لڑو۔ یہ پہلا صحابی جاتا ہے، جا کر کے لڑتا ہے، جام شہادت نوش کر جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے، ایک ایک صحابی میرے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اپنی جان دے رہا ہے اور کٹ کر کے زمین پہ گر رہا ہے، آخر میں رہ جاتے ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ڈھال بن کر کے، ادھر کافر بھی قریب آ جاتے ہیں، جو تلوار کا وار کرتا ہے روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، اپنا بازو آگے کر دیتے ہیں، جسم کو آگے کر دیتے ہیں، جسم پہ تلواریں لگتی نہیں، کافروں کے تیر آتے ہیں، رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جب بھی تیر آتا ہے اپنے جسم کو آگے کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی محبت میں یہ 11 صحابہ کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، ادھر دوسری طرف صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس خیمے کے اندر ہے، صحابہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کافروں کو مار بھگاتے ہیں پیچھے،
نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں باہر نکلتے ہیں 11 صحابہ کی لاشیں خون میں لطپت پڑی ہوئی ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ ان صحابہ کا دیدار تو کرنے دو نا، ان وفاداروں کو دیکھنے تو دو نا جنہوں نے میرے لیے جان کی بازی دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام دیکھتے ہیں سب کی جانیں نکل چکی ہوتی ہیں، ایک صحابی کی سانسیں ابھی باقی ہوتی ہیں، نام حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ میرے پیغمبر نے زیاد کی طرف دیکھا، ابھی دشمن کا خطرہ ہے، آقا آواز دیتے ہیں یا زیاد، جب زیاد کی آواز میں زیاد کے کانوں سے میرے پیغمبر کی بات ٹکراتی ہے، زیاد کا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں، میرے پیغمبر کے پاؤں زیاد کے قریب ہے، زیاد پوری طاقت لگا کر کے اپنے سر کو نبی علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور جب کبھی نبی علیہ السلام کے قدموں میں زیاد کا سر آتا ہے ادھر سے روح پرواز ہو جاتی ہے، میرے پیغمبر کے پاؤں میں زیاد کا سر ہے۔ آقا نے فرمایا تھا نا کہ لوگوں جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا، کوئی اٹھے گا گالیاں دیتا ہوا، کوئی اٹھے گا شراب پیتا ہوا، کوئی خوش نصیب اٹھے گا بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا، کوئی سجدے کی حالت میں اٹھے گا، لیکن اللہ کی قسم میرے پیغمبر سے محبت کا نتیجہ دیکھیے، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے پیغمبر کے پاؤں ہوں گے، زیاد کا سر ہوگا، جسم زخموں سے چور ہوگا۔ آقا نے یہ بھی کہا تھا نا کہ شہداء اٹھے گے قیامت والے دن، ان کے جسموں سے خون نکل رہا ہوگا اور اس خون سے کستوری کی مہک آ رہی ہوگی، زیاد بھی اٹھیں گے، نبی علیہ السلام کے دفاع میں جان دی تھی، آقا کے پاؤں ہوں گے، زیاد کا سر ہوگا، نبی علیہ السلام کے پاؤں سے سر اٹھا کر کے زیاد بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ لوگوں محبت کرنی ہے تو یوں محبت کیا کرو جیسے صحابہ کرام نے کی تھی، اطاعت کرنی ہے نبی علیہ السلام کی تو پھر ایسے کرنی ہے جیسے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کی تھی۔ حضرات کسی ایک نے بھی نہیں سوچا تھا کہ بوڑھے والدین ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سب کے سب صحابہ نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی نبی علیہ السلام کے دفاع میں، میرے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت میں۔ اور آئیے تیسرا ہمارے ذمہ حق کیا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعظیم بھی کریں اور توقیر بھی کریں۔ سب سے پہلا حق کہ نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور ایمان ویسے لانا ہے جیسے رسول اللہ کے صحابہ لائے تھے۔ دوسرا حق کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے رسول اللہ سے کرنی ہے، سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام سے کرنی ہے۔ اور تیسرا حق ہمارے ذمہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے محبت بھی کریں اور جو بات میرے پیغمبر کی زبان سے نکل آئے اس بات پہ عمل بھی کریں، آقا کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے یہ بات رسول اللہ کی سنت ہے، یہ بات میرے پیغمبر نے حکمت ارشاد فرمائی ہے، لیکن آج مسلمان اسے پرواہ ہی نہیں کہ رسول اللہ کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ نہ میرے بھائیوں، ایمان مکمل تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی اور آقا کی باتیں بھی مانیں گے۔ صحابہ جیسا ایمان لانا ہے۔ رسول اللہ منبر پہ کھڑے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ مسجد میں نا کچھ صحابہ کھڑے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے نا منبر سے آواز لگائی اجلسو، بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دروازے سے آ رہے ہیں، جوتیوں والی جگہ پہ ہیں جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں، رسول اللہ کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ وہی بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا خطبہ دیتے دیتے نظر پڑتی ہے کہ عبداللہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، آواز دی عبداللہ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ آقا آج خطبہ دے رہے تھے، آپ کی زبان سے نکلا تھا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ آقا میرے کانوں میں بات پڑی تھی، آقا اللہ کی قسم میرا پاؤں آگے اٹھا ہی نہیں کہ پیغمبر کی بات آ گئی ہو
ہو اور عبداللہ کا پاؤں آگے اٹھ جائے، نہیں یا رسول اللہ میری غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا۔ آقا فرمانے لگے عبداللہ میں نے تو ان صحابہ کو کہا تھا، آقا مجھے بھی پتا کن کو کہا تھا، آپ کا حکم آیا تھا اجلسو بیٹھ جاؤ، تو آقا میرا قدم اٹھا ہی نہیں۔ میری غیرت ایمانی نے گوارا ہی نہیں کیا کہ آقا کا حکم آ جائے اور عبداللہ تھوڑا سا بھی آگے آ جائے، اس طرح کی اطاعت ہو جائے گی تو لوگوں پھر عبداللہ کا مقام کتنا تھا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا قد ہے، دبلی پتلی ان کی کمزور سی ٹانگیں ہیں، صحابہ کرام کے لیے کیکر کے درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک اتارنے کے لیے، ان کی نا ٹانگیں تھوڑی ظاہر ہوئی، ٹانگوں سے کپڑا ہٹا، صحابہ نے ٹانگیں دیکھی، بڑی کمزور سی ٹانگیں ہیں، باریک باریک سی ٹانگیں ہیں، صحابہ ٹانگوں کو دیکھ کر کے مسکرانے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا، آقا علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ کیوں ہنس رہے ہو؟ آقا عبداللہ کی ٹانگوں کو دیکھ کے آقا ہنسی آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں واللہ اللہ کی قسم عبداللہ کی ٹانگیں اللہ کے ترازو میں رکھی جائے، دوسری سائڈ پہ احد پہاڑ پر رکھا جائے تو اللہ کی قسم احد پہاڑ کا وزن اللہ کے ترازو میں ہلکا ہے، عبداللہ کی ان باریک ٹانگوں کا وزن اللہ کے ترازو میں بڑا زیادہ ہے۔ یہ مقام ان کو کیوں ملا تھا؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کی وجہ سے۔ آج ہم بھی جانتے ہیں، نعرہ ہم بھی لگاتے ہیں، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، لیکن عمل وہ قبول نہیں، 5 وقت کی نماز قبول نہیں، میرے پیغمبر کی سنت داڑھی چہرے پہ رکھنا یہ قبول نہیں ہے۔ نہ میرے بھائی اگر محبت کرتا ہے تو پھر ساری محبت کر، تیرا چہرہ رسول اللہ کے چہرے جیسا، تیرا لباس میرے پیغمبر کے لباس جیسا، تیرا اٹھنا اور بیٹھنا میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو، کل قیامت کا دن ہو، یہاں ہم سب نے مر جانا ہے، فرشتے تجھے قبر میں تیرے گھر والے دفنا کر کے لوٹے واپس، فرشتے آئے حساب لینے کے لیے، تیرے چہرے سے کفن ہٹائے، تیری صورت رسول اللہ سے ملتی ہو، تیرا چہرہ میرے پیغمبر سے ملتا ہو، فرشتے پہلے ہی جان جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا امتی لگتا ہے، یہ میرے پیغمبر کا امتی لگتا ہے، فرشتے دیکھ کر کے تجھے پہچان جائے یہ آقا کا امتی لگتا ہے، تو پھر اللہ تجھے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ بھی نصیب فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا میرے سمیت ہم سب بھائیوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ